مائی چینل کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلامک ٹاپک ہے اور اسلام کے حوالے سے ہے، اور رمضان کریم بے شک ابھی آ چکا ہے رمضان شریف، اور رمضان شریف کی تو کیا ہی بات ہے، کیا رحمت سے بھرا یہ مہینہ ہے، ماشاءاللہ سے برکت رحمتوں کا نزول، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں سمیٹ لو، یہ وہ مہینہ ہے اور یہ نصیبوں والوں کو جو ہے نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ مطلب کتنی دنیا سے لوگ چلے گئے اس مہینے میں، اس سے پہلے دوبارہ ان کی زندگی میں مہینہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، ہماری مدنی زندگی میں دوبارہ آتا نہیں آتا، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں نیک سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے ہم نیک کام کریں، نیک عمل کریں، اس کے بعد بھی کریں۔ رمضان شریف کا ایک ایسا اثر ہماری زندگی پر ہو، ایک ایسا گہرا اثر ہماری زندگی پر پڑے، لائف پر پڑے کہ ہم پوری زندگی اب مرتے دم تک جو ہے نیک کام ہی کریں، نیک عمل کریں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ یہ مہینہ ویسے میں سکھاتا ہے، بہت کچھ درس دیتا ہے یہ مہینہ میں، ہمیں نیک بننے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں یہ مہینہ جو ہے آپ نے دیکھا ہو، ہم پورے مہینے پورے سال جو مرضی کریں، کتنے غلط کام ہم کرتے ہیں، برائی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چغلیاں ہم کرتے ہیں، لوگوں کا ہم کھاتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کافی حد تک لوگ جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں غلط کاموں سے اور نیک کام کی طرف آتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کیونکہ یہ اجر جو ہے نا یہاں پر اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب کا جو اثر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی کرنے کی جگہ جو 2 یا 10 نیکی ملتی ہیں اس کی جگہ 30 ہو جاتی ہیں، مطلب ہر نیکی کا جو ہے اس کا اجر جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے تو باجماعت ثواب ایک نماز کے ساتھ جو 25 نماز ہوگا تو وہ بڑھ کے 50 یا 75 ایسا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا گناہ یعنی کہ اس کا جو ہے اجر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی بولنے میں کہنے میں غلطی ہوتا ہے، جو مجھ سے ہو جائے تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے ہم دعا یہ بھی کریں گے کہ اس دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں، جتنے مسلمان چلے گئے ہیں، خاص کر ہمارے گہرے رشتے دار ہوں گے، جو بھی ہوں مسلمان تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے، انہیں قبر کے راس میں محفوظ فرمائے، ٹھیک ہے، اور ان کے منور کر دے قبر کو، اور جنت جیسا ماحول عطا فرما دے ان کی قبر میں، ٹھیک ہے، اشارہ فرما دے، ان کے لیے آگے کی منزل آسان کر دے، اور ہم جیسے مسلمانوں کو بھی جب اپنے پاس بلا تو کلمہ طیبہ ایمان کی عزت کی طریقے سکون کی موت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، گناہوں سے پاک بھیگے جیسا بدل موت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، عطا فرمائے، ٹھیک ہے، آمین ثم آمین۔ اور ساتھ میں جو ہے اب ہم بات کریں گے رمضان کی برکات کے بارے میں، اس میں ہونے والے فضائل کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں، اقدس کے بارے میں۔ رمضان شریف کتنے جاتے ہیں کتنے آتے ہیں، اور پتنی وہی میں نے پہلے کہا جیسے آگے پتنی ہماری نصیب میں ہوگا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پورا رمضان بھی شریف پتنی ہماری نصیب میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آنے کی ترتیب ہے انسان کی، جانے کی بالکل بھی نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ، پل کا بھی نہیں پتہ، اللہ بھی تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں قرآن اس میں رمضان شریف کے رحمت اور عشر۔ رمضان شریف میں 30 یا 29 روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب ہم مسلمانوں کو پتہ ہی ہے اس بارے میں کہ 30 یا 29 روزے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ، عید الفطر، فطر آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، ٹھیک ہے، عیدوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ، پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے اسلامی مہینے، اس مہینے کی برکت سے لے کر عید اور تہوار تک، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں۔ رمضان شریف ایک تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ان کی امتوں کے اوپر بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جس طرح نماز ہمارے لیے انعام ہے۔ جب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ سے 1 to 1 ان کی ملاقات ہوئی اور دیدار نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ بھی ملنے کی خواہش رکھتے تھے، مطلب انہیں بلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک واحد شرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں جو ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، خاص قریب اللہ کے، اور اللہ کا دیدار 1 to 1 ملاقات۔ ایک واقعہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیری تجلی تھی، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا پہاڑ پر، صرف ایک تجلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی دکھائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے،
صرف ایک نور کی تجلی ہلکی سی، دیدار تو دور کی بات ہے، صرف نور کی تجلی ہلکی سی، اس تجلی سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. تو اب ذرا جانیے قربان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اس ایسی عظمت والی ذات، ایسی عظمت والی ذات جس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، 1 to 1 ملاقات، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، منوایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. 50 نمازوں کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، 50 سے 45 ایسے 5 بار نمازیں کم ہوتی گئی، ٹھیک ہے. امت کے بخشوانے کا وعدہ، ٹھیک ہے. پھر سجدے میں پڑے رہنے کا وعدہ، اللہ تعالیٰ سے ایک اپیل، ایک گڑ گڑا کر جو ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے کہ امت بخشنا، میری امت بخشنا، میری امت بخشنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ صرف ایک شرف حاصل ہوا. تمام پیغمبروں میں 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے. سب سے قریبی پیغمبر کون سے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے قریب بہت، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو کلمے کی اگر دیکھی جائے تو کلمے میں بھی جو ہے وہ مین بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی کہ جب تک اس پر ایمان نہیں آئے گا، اللہ کے آخری نبی نہیں مانیں گے آپ، اللہ کے رسول نہیں مانیں گے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے نبی کے ایز اے نبی ہونے کے، اور اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے، تو آپ کا ایمان کا تقاضا مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ذرا اس میں ذرا شک شامل تو سب کچھ نامکمل ہے. ایک ہمارے پیر صاحب ہیں مسجد میں، وہ کہا کرتے ہیں کہ دین اول دین شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ذات پر ایمان لانا ہے، اگر اس میں ذرا شک شامل تو سب کچھ نامکمل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یعنی کہ اس لحاظ سے ایمان لانا کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کلمے میں شامل ہے، یعنی کہ ایمان کی پختگی میں شامل ہے، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھو کتنا قریب رکھا اپنے محبوب کو، کتنا قریب رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور کہیں پر 27 رات کو جو ہے یعنی کہ یہ قرآن پاک کی نزول ہونا، رمضان شریف کا شرف حاصل ہونا، یہ سب کچھ ہماری امت یعنی کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ روزے رکھیں گے. اور پھر کم عمر بھی، سب سے زیادہ کم عمر جو ہے باقی تمام امتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے کم عمر. تو کہا گیا یا رسول اللہ اتنی کم عمر، تو ہماری عمر کم ہوگی تو ہماری نیکیں بھی کم ہوں گی، ٹھیک ہے. دیکھیں صحابہ بھی آگے پھر ایسے، ہم تو سوچتے ہیں کم عمر ہے بھائی، اس میں گناہ بھی ہیں تو گناہ کم ہوں گے، ہم تو لوگ ایسے سوچتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور پھر ان کے صحابی کا کیا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو موقع ہی کم مل رہا ہے آپ عبادت کرنے کا، ٹھیک ہے. پہلے کے لوگوں کی عمر تو 2,000 سال 3,000 سال ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو موقع بھی کم ملے گا، ہم نیکیاں کیسے کریں گے اتنے؟ تو ہماری نیکیوں کا تول تو کم ہوگا بنسبت اور امتوں جو اور گزرے ہیں پہلے کے مسلمان، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کی عمر کم ہوگی لیکن انہیں ایسے تحفے ملیں گے، ایسی عبادت کے ورد ملیں گے کہ جب وہ پڑھیں گے تو ان کے 80 سال 90 سال کے اور کئی 100 سال کے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کی نیکیاں لگی جائیں گی کئی 100 سال تک کی. وہ حالانکہ ان کی عمر اتنی نہیں ہوگی، ان کی عمر سے زیادہ ان کے ثواب لگے جائیں گے. جیسا کہ شب برات کی رات میں جو ہے پڑھی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور صلاۃ و تسبیح جسے کہا جاتا ہے، صلاۃ و تسبیح جو پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کا کیا اجر ہے صلاۃ و تسبیح کا، ٹھیک ہے. صلاۃ و تسبیح کم سے کم 40 سے 45 منٹ کی ادا کی جاتی ہے، اور 40 سے 45 منٹ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ گناہ کئی 100 سال کے گناہ معاف، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس ساتھ میں شامل ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگ سکتے ہو مانگو، اس دعا میں قبول ہوتی ہے. امت راضی کیا، ٹھیک ہے، نیک عمل کیا، اور آپ کی یہ ساتھ میں جو ہے روزگاری ہر چیز، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے نیک جائز دعا مانگے وہ قبول ہوگی. تو یہ بھی اس میں شرف حاصل ہے اسی نماز میں، صلاۃ و تسبیح میں، شب برات کی رات. تو اس سے اس طرح کے ان بھی شمار انعامات ہیں، جیسے کہ رمضان شریف 30 روزے رکھنے کا ثواب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے کا جو ثواب ہے، اور یہ سب ہماری عمروں سے زیادہ ہے. یعنی کہ مطلب ہو گیا ایک انسان کی ایک اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 سال 70 سال یا 100 سال مشکل سے، ٹھیک ہے، ہوا کرے گی. اور ہے بھی ایسے ہی، ایوریج 60 سال ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر اتنے انعامات، اتنے قدم قدم پہ نیکیاں، ٹھیک ہے.
100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ने से जो अजर मिलता है, ठीक है। एक सुभान अल्लाह पढ़ने से इतना बड़ा दरख्त लगा दिया जाता है खजूर का कि अगर 100 साल भी उस पर दो घोड़े दौड़ाए जाएँ तो वो साया ख़त्म नहीं होगा। जन्नत में एक नाम, आपके नाम का एक पौधा लग गया, ठीक है, दरख्त लग गया। तो जन्नती होने के भी एक ये इलामात हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने जन्नत में तो भेजना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मैं अपनी उम्मत का एक भी शख्स को जन्नत में नहीं जाएगा, मैं जब तक कोई उम्मती का एक शख्स भी मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा, तो नहीं जाऊँगा, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह से यानी किस बारे में बहस हो रही है, किस बारे में बहस हो रही है, अल्लाह के महबूब में मनवा रहे हैं, ठीक है। तो मेरी उम्मत का एक एक शख्स जब तक अंदर नहीं जाएगा जन्नत में मैं दाखिल नहीं हूँगा, जन्नत में, ठीक है, कदम नहीं रखूँगा। ये इतनी बड़ी एक शर्फ हमें हासिल है। हम बहुत खुश नसीब है, बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब है कि हमें एक ऐसे पैगम्बर की हम उम्मती हैं, ऐसे नबी की उम्मती हैं जिस पर अल्लाह की ज़ात खुद जो है ना वो बहुत महबूब है, ठीक है, बहुत करीब है। तो रमज़ान शरीफ की बात रही तो इसमें भाई जितना हो सके सदका खैरात करें, लोगों में बांटें। इसमें ये बड़ी बात है कि अल्लाह है जो मुझे कर्ज दे, ठीक है, कर्ज दे कोई मुझे और मैं से दुगना उससे ज़्यादा लौटा दूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं उससे अदा कर दूँ। ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, गरीबों की मदद करो, यानी कि इतनी मदद करो। सदका खैरात इतना कमाल चीज़ है कि अल्लाह की ज़ात पे हम जो इंसान को रहे, लेकिन अल्लाह की ज़ात आपको उससे ज़्यादा बेहिसाब देने वाली है, ठीक है, हिसाब भी कोई नहीं। कोई है जो मैं से दुगना या तिगना लौटा दूँ, इस तरह से है अल्लाह ताला के उसमें फरमान में। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए, ठीक है। कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक इसमें महीने में जितना पढ़ेंगे, कुरान पाक पूरा ख़त्म कर लें, पूरा पढ़ लें तो क्या ही बात है। क्योंकि देखें तरावीह में कुरान पाक की यहाँ पे पढ़ने की अहमियत भी सामने उजागर हो जाती है कि तरावीह जो पढ़ी जाती है ईशा की नमाज़ के बाद, तरावीह भी लाजमी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि तरावीह में पूरा कुरान पाक मुकम्मल करना होता है। इस महीने में फजीलतें बहुत हैं। कुरान पाक जो रोज़ा रखेगा शख्स वो फिर तरावीह भी साथ में पढ़ेगा, तरावीह भी उसमें लाजिम है, ऐसे ही कहा जाता है। बाकी कहा सुना अल्लाह खुदा माफ़ करे, तो तरावीह भी लाजिम है क्योंकि तरावीह उसमें कुरान पढ़ा जाता है। पूरे कुरान पाक की जो है वो कुरान पाक पढ़ा जाता है पूरा, ठीक है, हर रकात के हिसाब से, और ठीक है, नमाज ईशा की नमाज के बाद तरावियाँ, ठीक है, क्योंकि कम से कम आधे घंटे की होती हैं हर रोज़ नमाज के बाद, वो भी ईशा की नमाज के बाद, हर रोज़ अफ्तारी के बाद ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। वो भी अफजल है, वो फ़र्ज भी हैं, लाजिम भी है, मतलब नफल नौफल में आती, लेकिन फ़र्ज नफल में आती है, ठीक है, वो भी लाजिम है। इसमें यानी कि अल्लाह ताला को चीज़ें फ़र्ज भी करते हैं ताकि जितना हो सके नेकी कमाएं, ठीक है। रोज़े फ़र्ज करते हैं, इसमें फिर फ़र्ज जब तो रोज़े फ़र्ज होंगे, हम लोग जब फ़र्जियत निभाएंगे तो सारी बातें नहीं कमाएंगे, नेक काम करेंगे तो हमारी वो चीज़ें काम आएंगी, हम उस चीज़ में जो है अच्छा वो कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है हमारे साथ शामिल हैं। और इसमें रमज़ान शरीफ में बात करने की यही है कि जितना हो सके नेक काम करके अल्लाह ताला की बारगाह में हम अपने गुनाहों को माफ़ करवाएं, ठीक है, सदका खैरात करें। गरीब मखलूक की खिदमत लाजमी करें, इस महीने में तो और ज़्यादा करें। और लोग करते भी हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो साहिब सदात है वो राशन पानी बना के रखते हैं, बाकायदा घरानों के हिसाब से राशन लोगों को देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस महीने में जब काम करेंगे वो हमें उससे ज़्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा हमें, ठीक है। तो हर चीज़ की फजीलत बढ़ जाती है। लेन देन की फजीलत में अल्लाह ताला ने दुगना फरमाया तो वो अल्लाह ताला दुगने से भी ज़्यादा देगा, बेशुमार देगा, ठीक है। हिसाब ही नहीं रखे बंदा, लेन देन में बंदा अगर किसी को दे रहा है तो उसमें हिसाब न रखे। लेन देन अलग चीज़ है और किसी की खिदमत करना वो अलग चीज़ है। उसमें अगर सदका खैरात आप करते हो तो सदका खैरात में कभी हिसाब ना करें, अल्लाह तो आपको बेशुमार मतलब उससे ज़्यादा ही रहेगा, बेशक वो ज़्यादा देने वाले, ठीक है, तो उसमें कोई शक नहीं है। ये तो बेशक कोई शक नहीं, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि हमें क्या करना है इस महीने में नेक काम करने हैं, बुराई से बचना है, रोजे रखने हैं। और हाँ, रोजे फ़र्ज है वो बालिग इंसान पर, तो वैसे ही फ़र्ज है नमाज पे। तो और इसमें यह है कि रोज़ों में एहतियात रखनी चाहिए, वो अपनी आँखों को महफूज रखें, अपनी ज़बान को महफूज रखें गलत चीज़ों से, गलत बातों से, अपने हाथों को गलत कामों से महफूज रखें, ठीक है। की फजीलत, ठीक है, और अल्लाह हमें सबको ईमान की मदद फरमाए, के सुकून की ईमान की इज़्ज़त की मदद फरमाए, किसी की मोहताजी की मदद न फरमाए, जब भी अपना फरमाए तो कलमा तय्यबा ईमान की इज़्ज़त की करके सुकून की मदद फरमाए। हर आने वाली मुसीबत, हादसा, परेशानी, मुसीबत, बुरे वक्त से, तंगदस्ती से, परेशानी से हम सब मुसलमानों को बचाए कि सब की खैर
میری پوری فیملی کی خیر ہو، ہماری خیر ہو. میں بھی آپ لوگوں کی دعا کروں گا. آپ لوگ بھی کمنٹس میں آمین رکھیں، آمین لکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے گائز، اس طرح کی ویڈیوز آپ لاتے رہیں گے. آج ہم نے بیان کیا قرآن پاک کے بارے میں، کچھ بیان کیا تھوڑا، اور رمضان شریف کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں. اب ایک نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرہ و دعوانا آخری.